معزز سامعین کرام، اللہ پاک دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے اپنی خاص رحمت اور توفیق کے نال نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کریم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بے حد و حساب احسانات اور فضل اور کرم نے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے دو مقامات سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ رب کائنات نے فرمایا کہ اسی انسان کے سوال کے مطابق ہر چیز عطا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کہ اگر انسان اللہ پاک کی یہ نعمت اور احسانات کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، فرمایا کہ نہیں انسان شمار کر سکتا، اور انسان بہت زیادہ ظالم اور ناشکر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زمین دے درختہ دیا کلمہ بنا لیتی ہے جان، اور سمندروں دے پانی دے سیاہی بنا لیتی جائے، اور جتنے سمندر دنیا تے موجود نے اتنے 7 اور سمندر ملا کے انہاں سارے دے پانی کی سیاہی بنا لیتی جائے، اور اللہ دے کلمات، اللہ دے احسانات، اللہ دے فضل و کرم انسان کے اوپر جڑے رب کائنات نے فرمائے نے، اگر انسان لکھنا شروع کر دے، شمار کرنا شروع کر دے اور انہاں دا حساب لگائے، تو ایک درختاں دیا بنائیاں ہوئی کلمہ، سمندراں دے پانی دی سیاہی، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، لیکن رب کائنات دے فضل احسانات اور اللہ پاک دی نعمت نہیں ختم ہو سکتی۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک نے انسان کو بھی پیدا فرمایا اور اس کا بھی ایک مقصد بیان فرمایا۔ لیکن آسمان، زمین اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات، اگر انسان غور کرے تو صرف انسان دے واسطے آسمان بنایا ہے، اس کے اندر چاند، سورج، ستارے، آسمان کے بارش کا نزول، اور پھر زمین دے انسان غور کرے تو زمین چلنے واسطے اور اس کا اناج اور غلہ اور جتنا کچھ انسان اپنی زندگی دے واسطے زندگی دے دوران کھانا پیندا ہے، وہ سارا زمین کے اندر اللہ پاک نے اگایا ہے۔ تو زمین کے اندروں آسمان کے اوپر تو جو کچھ بھی رب کائنات نے پیدا فرمائیے، بنائیے اور اس کی درستگی فرمائیے، یہ سارا کچھ انسان دے واسطے۔ اور اگر انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے تو اس کے اندر بھی بے شمار نعمت نظر آ دیا۔ اور ایک موقع تے رب کائنات نے اس واسطے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تواڈے نفساں دے اندر، تواڈیاں جاناں دے اندر، تواڈے جسم دے اندر اگر تسی غور کرو تو بے شمار نعمتاں ہیں۔ اللہ پاک نے پکڑنے واسطے 2 ہاتھ عطا فرمائے، چلنے واسطے 2 پاؤں عطا فرمائے، دیکھنے واسطے 2 آنکھاں عطا فرمائیاں، سننے اور سمجھنے واسطے کان اور دماغ عطا فرمائے، اور فیصلہ کرنے واسطے اللہ پاک نے عقل عطا فرمائی۔ تو یہ چند بنیادی اور موٹیاں موٹیاں اللہ پاک کی نعمتاں نے، کہ ایسی نعمتاں نے کہ اسی اللہ پاک کو سوال نہیں کیتا، بنا منگے عطا فرمائی۔ اور اللہ پاک نے اکثر نعمتاں ساری بنا منگے اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ تو یہ ساری نعمتاں تو بعد رب کائنات نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں کیتا، کوئی بہت زیادہ کام انسان دے اوپر نہیں سونپ دیتے، بلکہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں جنہ اور انسانوں صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔
سارا کچھ انسان کے واسطے، اور انسان کو صرف محض اپنی عبادت کے واسطے رب کائنات نے فرمایا کہ میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اسلام کا جو صدور ہے، اسلام کی جو چوٹی ہے، اور ارکان اسلام کے اندر ایک بہت بڑا عظیم عمل نماز جس کی اسی ادائیگی کی ہے اللہ کی توفیق دے نال، اور اس کے علاوہ بے شمار عبادت کی اقسام جڑی انسان زندگی کے اندر کرتا ہے، صرف اس چیز ہی رب کائنات نے انسان نے کو مطالبہ کیتا ہے کہ اے انسان، میں تینوں انسان بنایا اور میں اپنا بندہ بنایا اور تینوں طرح طرح کی نعمتوں دے نال نوازیا، تو میرا ایک مطالبہ ہے کہ زندگی کے اندر میری عبادت کر، اور اس عبادت کا فائدہ بھی انسان دے واسطے ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ عبادت کرے گا تو میری شان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، عبادت نہیں کرے گا تو میری عزت و جلالت کے اندر کمی واقع ہوتی، ہر چیز ایسی بات ہے۔ عبادت صرف میری کرنی ہے تے فائدہ بھی دے رہا ہے، اور وہ فائدے رب کائنات نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائے نے، پیارے حبیب علیہ السلام نے احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس عبادت کا سب تو پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انسان کے اوپر جڑیاں چیزاں فرض کیتیاں نے، نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکات فرض، حسن خلق فرض، ہر نیکی والا عمل انہاں دے اندر کچھ خاص چیزاں فرض نے، کچھ نفل نے، تو جتنے بھی فرائض نے ان فرائض کے ذریعے اگر انسان میرا قرب حاصل کرتا ہے تو مینوں وہ سب تو زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ دیگر نیکیاں کے اندر جتنے فرائض نے، جتنا انسان فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور ذریعے کے نال نہیں، یعنی نفل نماز چھوڑ کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، فرض زکات ادا کرتا ہے، فرض رمضان کے روزے رکھتا ہے، استطاعت ہے تو حج کرتا ہے، دیگر نیکی والے اعمال کرتا ہے، تو فرائض کے ذریعے انسان جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور چیز کے نال نہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، ہمیشہ جستجو اور کوشش اور پوری توجہ دے نال اور دھیان اور توجہ دے نال ایک کام کرتا ہے، تو رب کے نال فرماتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو حتی احب الیہ، حتی کہ میں اس نے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس انسان کی کوشش کی وجہ تو اس حدیث کے اندر دو باتیں معلوم ہوئیاں کہ اگر انسان رب کائنات کی عبادت کرے گا تو اللہ کا قرب بھی حاصل کرے گا اور اللہ کی محبت بھی حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح عبادت کا دوسرا بہت بڑا فائدہ جڑا بڑے ہی خوش قسمتی والی بات اور بڑی سعادت والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن حساب و کتاب تو بعد جنت بھی ملے گی، اور جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ ایک عبادت کے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات گزاری، آپ تہجد کے وقت بیدار ہوئے، آپ نے قضائے حاجت کی تھی، اس کے بعد میں آپ کے واسطے پانی لے کر کے آیا تھا کہ آپ وضو کریں، تو میں وضو کروایا تو آپ نے فرمایا سل، اے ربیعہ سوال کر لو، جو کچھ مانگنا چاہتے پھر مانگ لو۔ تو کہتے میں یا اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت کے اندر تہاڈا ساتھ چاہنا، جنت کے اندر ساتھ چاہنا، صحبت چاہنا، ہمسائیگی چاہنا، تہاڈا قریبی دوست بن جاواں، ہمسایہ بن جاواں۔ آپ نے فرمایا سال کوئی اور سوال کر، کوئی اور خواہش ہے تو وہ مانگ۔ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت کے اندر صرف تہاڈا ساتھ ہی چاہتا ہوں۔
تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا، تیسری دفعہ اس چیز کا اظہار فرمایا کہ میں جنت کے اندر تہاڈا ساتھ ہی کراں. تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر کثرت سجود دے نال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد فرما. مطلب یہ ہے کثرت دے نال سجدے کریا کر، نوافل دا اہتمام کریا کر، فرض دے پڑھنے ہی پڑھنے، اس کے ساتھ ساتھ سنن، نوافل، نفلی عبادات ایک کثرت دے نال کریا کر. ایک کام کریں گا تو میں اللہ دے ہاں تیری سفارش کر کے جنت دے اندر اپنا ساتھ دیکھوں لے کر کے جائے. تو مطلب کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر دو فائدے عبادت ہے، ایک جنت بھی ملے گی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا. اس بات کو سمجھنا اس واسطے ضروری ہے کہ سارے معاشرے کے اندر بعض لوگ اس طرح کے بھی موجود نے جڑے کہتے ہیں نماز روزہ، ہر وقت نماز روزہ، اس سے کی فائدے ہیں؟ کی بندہ ضروری ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا، اچھا کام نہیں کرے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا. اس واسطے وہ کہتے ہیں صرف نماز روزہ نہیں، اور بھی بڑی چیزاں نے. اگر وہ انسان بنائے گا تو تب بھی اللہ پاک نے راضی ہو کے جنت عطا فرما دیں گے. تو بات یہ ہے کہ ساڈے علم کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ اسی نماز پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے ہیں، صدقہ خیرات کرنے ہیں، آخر اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ایک تو رب کائنات نے ساڈے اوپر اس بات کو فرض کیتا ہے کہ اسی اللہ پاک کی عبادت کریے، ساڈے تے حق ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اس عبادت کے فائدے ہی فائدے، کوئی ایک نقصان بھی نہیں. اور اسی طرح اج معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے، معاشی و معاشرتی اعتبار کے نال فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور اس طرح کی بے شمار مصیبتوں اور پریشانیاں کے اندر مبتلا ہے. اگر اج دا انسان مسلمان ایماندار انہاں تو چھٹکارا چاہتا ہے تو اس کا بھی واحد حل یہ ہے عبادت کے اندر مگن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے کہ یا عباد، اے میرے بندے اس بات کو غور کے نال سن، فرغ فارغ ہو جا لی عبادتی، میری عبادت واسطے. عملہ یدئی کا غنن، عملہ صدر کا غنن، میں تیرا سینہ گناہ دے نال بھر دیاں گا. اور اس کے بعد فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر والے جڑے راستے نے، تنگ دستی والے جڑے معاملات نے، انہاں دے اگے میں بند بن دیاں گا. میری عبادت واسطے وقت نکال. جڑا بندہ کہندا میرے کول وقت ہی نہیں ہے جی، ٹائم ہی نہیں ملتا جی نماز پڑھن دا، ٹائم ہی نہیں ملتا عبادت کرنے دا. تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے عبادت واسطے ٹائم نکال، فارغ ہو جا. کرا دا میں کی ایک دن تیرے سینے کے اندر غنا کی دولت دے نال تینوں نواز دیاں گا. تیرے سینے کے اندر ہر قسم کا خوف، ڈر، دبدبا، فقیری، تنگ دستی اور اس طرح کی دیگر بیماریاں نکال دیاں گا. تیرے سینے کے اندر غنا کر دیاں گا. اور دوسرا فرمایا وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، تیرا ہر قسم کا فقر، تنگ دستی اور ناکامی، نامرادی اور ہر قسم کے جتنے بھی معاملات نے انہاں دے اندر جو رکھنا، جو دیوار، جو معاملہ ہے وہ میں ایسا بات کراں گا کہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ ایسا اللہ پاک کرو فرمان دے کہ ان کی ہر قسم کی تنگ دستی ختم ہو جائے. آج مسلمان ذریعے اس واسطے ہے اس نے عبادت واسطے ٹائم نہیں نکالیا. تو رب کائنات نے اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے. اللہ نے خود اس بات کا اعلان فرمایا کہ اگر انسان عبادت واسطے ٹائم نکالے گا تو اللہ تنگ دستیاں دور کر دے گا، خوشحالیاں آن دیا. اور اسی طرح فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہ کیتا تو نہ تو تیرے سینے کے اندر غنا برآندا بلکہ تیرے ہاتھاں کے اندر دنیا کی مصروفیت اور دیگر کام مزید بڑھا دے گا. پھر ساری زندگی نہ تیرے کام نمٹن دے اور نہ ہی تو پرسکون زندگی گزار سکے گا. اس واسطے کہ اگر انسان اللہ پاک کی عبادت واسطے ٹائم کٹے گا رب کائنات کا قرب بھی حاصل ہوئے گا
اور اللہ پاک کی محبت بھی مل جائے گی اور کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ملے گا اور دنیا کی زندگی کے اندر ہر قسم کی پریشانی دکھ تکلیف اور فقیری اور تنگ دستی یہ ساری چیزاں انسان کے واسطے ختم ہو جان دیا اور ایک اور فائدہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر انسان عبادت کرے تو اس میں یہ بھی فائدہ مل سکتا ہے کہ اس نے سارے زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ دن کے دو کنارے کی نماز کو قائم کرو اور رات کی نماز کو قائم کرو اس پنجے نمازاں پانچ نمازاں قائم کرو ان الحسنات یذہبن السیئات نیکی کرنا عبادت کرنا نماز کی ادائیگی کرنا یہ تواڈے گناہاں نوں لے جائے اور اسی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر بیان فرمائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک 5 نمازاں اور اس تو بعد فرمایا کہ والجمعۃ الی الجمعہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک ورمضان الی رمضان ایک رمضان دوسرے رمضان تک اس کے درمیان جتنا بھی وقت ہے یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت دوسری تو بعد تیسری نماز کا وقت تیسری تو چوتھی نماز کا وقت اس دوران اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اگلی نماز کی وجہ تو پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے فجر کی نماز پڑھی ہے ظہر کا کوئی غلطی کوئی گناہ ہو گیا ہے ظہر کی نماز پڑھ لی اللہ درمیان میں جب جتنے گناہ ہوئے معاف فرمائے گا ظہر کی نماز پڑھ لی ہے عصر تک جو بھی گناہ ہویا ہے عصر کی نماز پڑھی ہے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا مغرب کی نماز پڑھی ہے عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہویا اللہ معاف فرما دے گا اسی طرح عشاء کی نماز پڑھی ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان جیڑا بھی گناہ ہے اللہ معاف فرما دے گا اور اسی طرح فرمایا کہ جمعہ ایک جمعہ پڑھے ہے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے اسی طرح رمضان ہے ایک انسان رمضان کے روزے رکھے سارے رمضان کے روزے رکھے اور اگلے رمضان تک پورا سال 11 مہینے اس سے کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف فرما دے اور اگے قید ہے مجتنب الکبائر جب تک کبیرہ گناہ تو بچے کبیرہ گناہ تو بچے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے ان نمازاں بھی معاف کر دیا نے اور یہ روزے بھی معاف کرتے ہیں اور اسی طرح فرمایا کہ جمعہ پڑھنا ان کے ذریعے بھی اللہ انسان کے گناہ معاف فرما دے گا تو عبادت کے ذریعے گناہوں کی معافی عبادت کے ذریعے اللہ کی رحمت عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ اور دنیا کی تنگ دستی یہ سارے معاملات انسان کے واسطے تو فائدہ بھی انسان دا اور اللہ کی رضا اور دنیا آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی یہ سارا کچھ اللہ نے ایک عبادت کے اندر رکھا ہے اور اس کی لذت اور چاشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے دیکھو ہم ایسا رضی اللہ عنہ بیان فرما دیا نہیں کہ آپ نے اتنا لمبا قیام کرتے کہ پاؤں سو جایا کرتے فرما دیا نہیں کہ میں کہ اللہ کے رسول اللہ پاک نے تو اگلے پچھلے سارے گناہ کمی کوتاہی سارا کچھ معاف فرما دیتا ہے اس کے باوجود کیوں اتنا لمبا قیام اور عبادت ہے اس قدر اہتمام کیوں آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں بڑا شکر کرنا اللہ کا نماز پڑھتا نہیں میں بھی اللہ پاک کا بڑا شکر ادا کرنا اللہ نے بڑی نعمت کی تھی روزے رکھتا نہیں اللہ پاک کا جی میں شکر ادا کرنا قرآن کی تلاوت کرتا نہیں نیکی کرنی نہیں تو کس طرح اللہ کا شکر ادا ہو جاتا اس واسطے اللہ کے شکر کا طریقہ ایک ہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے واسطے وقت نکالے تو ساری بات اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قدر رب کائنات نے بنا منگے سارے اوپر اتنے احسانات فضل اور نعمت عطا فرمائی نے اس نے صرف ایک ہی مطالبہ کیتا ہے کہ اے انسان میری عبادت کر میری عبادت کر تو سانو یہ چاہیے کہ اسی عبادت کریے اور فائدہ بھی ساڈا ہے کرا دے تد بھی فائدہ نہیں کرا دے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اپنا ہی نقصان ہے اگر عبادت صحیح معنی میں کرنے لگ جائیے تو دنیا بھی جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے نال حل ہون دے
اور گناہاں دی معافی اور اللہ دا قرب اور محبت بھی مل جائے گی، اور اسی طرح آخرت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے رب کریم سانو صحیح معنی کے اندر اللہ کے حقوق سمجھنے اور اس کے بعد انہوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سارے اندر کمی کوتاہی ہے اللہ کا مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد يا حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ سے بڑے گناہگار خطاکار سیاکار سبرن دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ سبرن دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ سے بڑے پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں اس جگہ سے بھی موجود ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے مریض ہیں یا اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ کوئی روحانی بیمار ہے کوئی جسمانی بیمار ہے سب نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں انہاں دے قرضے ادا فرما، جتنے محتاج ہیں انہاں دی محتاجی دور فرما، جتنے پریشان کن حالات اندر گزرنے ہیں یا اللہ خوشحالی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے یا اللہ انہوں نمازی بنا، یا اللہ جڑے نمازی ہیں انہوں نے دل نرم فرما۔ اے میرے اللہ سارے پنج وقت دا با جماعت پکا اور سچا نمازی بنا، ساڈا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا۔ اے میرے اللہ جتنی بھی عبادات کرنے ریاکاری تو بجا کے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان فوت شدگار نے یا اللہ سبنا دی مغفرت فرما۔ یا اللہ جب موحدین اس دنیا تو چلے گئے نے یا اللہ انہوں اپنے جنت کا حقدار بنا، انہوں نے درجات بلند فرما۔ یا اللہ انہوں نے راضی ہو کہ جنت الفردوس دا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو دنیا کے موجود نے انہوں نے پیچھے ذریعہ نجات صدقہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو سی دعا کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرما، جو سارے حق واسطے بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ ہر خیر عطا فرما، ہر شر کو محفوظ فرما، حاسدین کے حسد کو، بغض رکھنے والے لوگوں کے بغض کو، نظر بد کو محفوظ فرما، شیطان کی شر کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رہیے ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمانا، موت آئے تو کلمہ شہادت والی یا اللہ موت عطا فرمانا۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب نے پریشانی دور فرما۔ جنہاں کو اولاد نہیں یا اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں یا اللہ جنہاں کو اولاد نہیں ایک صالح اولاد عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمانا، موت آئے تو حالت ایمان کے اندر یا اللہ موت عطا فرمانا۔
اے میرے اللہ قبر حشر اور اس کے خطرناک معاملات کو محفوظ فرمانا، قبر کے عذاب کو محفوظ فرمانا، حشر کی ہولناکیت محفوظ فرمانا، کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ آپ کی سفارش نصیب فرمانا، جنت الفردوس کے اندر آپ کا ساتھ نصیب فرمانا۔ عبادت کے جو فوائد ہیں یا اللہ انہوں سمجھ کے انہوں نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، جو کمی کوتاہی ہے یا اللہ درگزر فرما۔ اے میرے اللہ سارے دلادیوں کے سارے بے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا